السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قابل احترام محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی اس درس میں جو موضوع، جو ٹاپک لے کر کے میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں وہ ہے روزے کے آداب. روزے کے آداب کے چند پہلو ہیں، چند پوائنٹ ہیں. ان پہلوؤں پر، ان پوائنٹ پر آج ہی کے درس میں صرف بیان کرنا، بات کرنا مشکل ہے کہ سارے پہلوؤں پر بات کی جائے. آج اس درس میں صرف ایک پہلو پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اگلے والے درس میں جو پوائنٹ بچیں گے، جو پہلو بچیں گے، پھر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. تو روزے کے آداب میں سے جو سب سے پہلا پہلو ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ روزے کے آداب میں سے جو پہلو ہے، پہلا پہلو بہت آسان ہے، کامن. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہے میری بھائیوں. روزے کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے، جسے روزے دار کو پابندی کرنی چاہیے، خاص کر کے روزے دار انسان رمضان کے مہینے میں. اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں گے
تو قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ نماز ہی کا ذکر کیا گیا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. نماز کے علاوہ کوئی اور دوسری عبادت کے بارے میں اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اے میرے بندو یہ نماز جو بے حیائی چیزوں سے روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی والی کاموں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، برائی سے بچاتی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، اے میرے بندو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی قدر کرو، نماز کی پابندی کرو. میرے بھائیوں یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے نا کہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. میرے بھائیوں اس بات کی گواہی دینا کہ آسمان سے بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کھیتیوں سے اناج اگانے والا اللہ رب العالمین ہے، شوگر کے مریض میں مبتلا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، بڑی سی بڑی بیماریوں میں مبتلا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور شفا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اس دل کے دھڑکن کو چلانے والا، اس سانس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اس بات کی گواہی دینا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا. یہ 5 چیزیں میرے دین پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ابھی آپ میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ جو بنیادی چیزیں ہیں نہیں بتا سکتے. بہت ایسے لوگوں کو نہیں بتا پائیں گے، معلوم ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھا جائے بہت مشکل سے بتا پائیں گے. یہ سب بنیادی باتیں میرے دینی بھائی، اسلام کے تعلق سے یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم سب کو جاننا چاہیے کہ اسلام کی کتنی بنیادیں ہیں. 5 چیزیں ہیں. اور میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو سب سے پہلی چیز کے بارے میں جو تلقین کی ہے وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بتایا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا، جب اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے تھے، اس بات کی گواہی دلاتے تھے کہ کہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو، شخص کو نماز کی پوری تعلیم دیتے تھے، نماز پڑھنے کی حکم دیتے تھے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا. تو میرے بھائیوں یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے روزے دار انسان نماز کی پابندی کرے، نماز کی حفاظت کرے، ٹائم پر وقت پر مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اور نماز کے جو واجبات، جو ارکان، جو چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم باجماعت جو رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کی نماز پڑھیں.
اور جو انسان نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے میرے دلی بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس سے پہلے انسان پیدا کیے گئے، اس سے پہلے لوگ پیدا ہوئے جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے، نماز کو چھوڑ دیتے تھے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ وہ انسان آگے جو کل قیامت کے دن اپنی غلطیوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کو اپنی غلطیوں کو بھگتنا پڑے گا، اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ غیہ کا لفظ استعمال آیا، غیہ کا لفظ استعمال ہو، غیہ تو غیہ کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، اور تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ غیہ جو ہے ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ غیہ یہ جہنم کی وادی کا نام ہے میرے دینی بھائیوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو نماز کو ضائع کرنے سے مراد لیا گیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب کہ آدمی باجماعت نماز کو چھوڑ دینا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا۔ باجماعت نماز کو چھوڑ دینا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا اور کفر ہے۔ اور اسی طرح کہ انسان ہر وقت جو ہر ٹائم ہر دن جب چاہے نماز پڑھ لے، جب دل چاہے تو نماز پڑھ لی اور جب دل چاہے تو نماز نہیں پڑھی، جب دل چاہے نماز کو چھوڑ دیا، اور جب دل چاہے تو باجماعت نماز پڑھنے کے علاوہ وہ ہر دن جو ہے یہ معمول بنایا ہوا ہے، کبھی 2 لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا، کبھی 3 لوگوں کے ساتھ، کبھی 4 لوگوں کے ساتھ، کبھی 5 لوگوں کے ساتھ، اپنا ایک الگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ سب نماز ضائع کرنے کی مخالف ہے۔ اگر ہم اور آپ معمول یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم باجماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جماعت کے بعد آئیں گے، 1-2 لوگوں کی جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو یہ بھی جو ہے نماز کو ضائع کرنے کی مترادف ہے۔ ہاں کبھی ہو گیا نماز چھوٹ گئی، باجماعت میں ہم نہیں پڑھ سکے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے، تو ہم 2-3 لوگ جو افراد ہیں ان کو جو ہے ایک ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ معمول نہ بنائے میرے دینی بھائیوں، ہم اس کتنے سے لوگ جو معمول بنا رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے نماز، جوہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز آتے ہیں، اپنا وہ پیچھے جو ہے ایک 2 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کرو باجماعت نماز پڑھنے کی، اور اللہ رب العالمین مشکل حالات میں بھی جو ہے، پریشانیوں میں بھی جو ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان میں ہو، کس میں؟ یعنی تم جنگ کی حالت میں ہو، تو تم اپنی ایک گروہ کو جو نماز پڑھ جماعتیں کھڑی کر دو، ایک گروہ کے ذریعے جماعتیں کھڑی کر دو، اور دوسری گروہ کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے کے لیے لگا دو، پیچھے ہتھیار کے ساتھ کھڑا کر دو۔ جب پہلی گروہ جو نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے، 1 رکعت پڑھ لے، تو پہلی گروہ کو پیچھے کر کے دوسری گروہ کو آگے کر کے جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین جنگ کے حالت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تو امن و سکون کے حالت میں اللہ رب العالمین باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے میرے دینی بھائیو، باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ آج اور آپ جان بوجھ کر کے باجماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں، نہیں آتے ہیں مسجد میں، ٹائم پر وقت پر نہیں مسجد میں پہنچتے ہیں، سستی اور ٹائم کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ نماز آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کارخانے میں رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اذان ادھر ہوتی ہے لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو اچھا اذان ہو رہی ہے، چلو جلدی سے وضو کرو اور جا کر کے باجماعت جو نماز پڑھیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم دکان میں ہوں، چاہے ہم مکان میں ہوں، چاہے ہم مارکیٹ میں ہوں، چاہے ہم بازار میں ہوں، ہم کہیں بھی رہے، کسی بھی خطے میں رہے، دنیا کے کسی بھی غوثے میں رہے، ہم باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ میری دینی بات، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ
اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو اہم سمجھتے ہیں، نماز سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، نماز سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ دکان میں بیٹھے ہیں، کسٹمر آ گیا، کوئی گراہک آ گیا، اب ادھر اذان ہو رہی ہے، ارے یار چلو پہلے ہم کسٹمر سے نکلے، پہلے ہم کسٹمر سے بات کریں، اس کے بعد پھر جائیں نماز پڑھیں۔ نہیں میرے دینی بھائی، فوراً دکان بند کر کے مسجد کی طرف آؤ، کسٹمر سے بعد میں بات کر لیجیے گا، کسٹمر کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، پہلے آپ کی نماز کی اہمیت ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ لیکن آج ہمیں سکھنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بزنس کی وجہ سے، اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنی دکان کی وجہ سے، اپنی کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط عادت ہے میری دینی بھائیوں، باجماعت نماز پڑھو۔ واقعے میں آپ کو بتاؤں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب قلعہ تستر کے قریب پہنچنے والے تھے کہ ابھی تھوڑا ٹائم اور باقی ہے، ابھی تھوڑا سا اور وقت رہ گیا قلعہ تستر کو حاصل کرنا۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ اذان شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا ہوگا، اب تو اذان بھی ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، اور ہمیں تو قلعہ تستر کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو قلعہ تستر کو نہیں حاصل کر پائیں گے، اگر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو کافر لوگ جو ہے، دشمن لوگ جو ہے قلعہ تستر کو آ کر کے حاصل کر لیں گے، قلعہ تستر پر پہنچ جائیں گے۔ تھوڑا سا اور وقت رہ گیا ہے، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اسی درمیان صحابہ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں آنکھوں میں اشارہ کر کے بات کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم نماز جو بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے ہم قلعہ تستر کو حاصل کریں گے، پہلے ہم قلعہ تستر کو حاصل کر کے اور اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا پرچم لہرائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب قلعہ تستر پر پہنچ کر کے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، اسلام کا جھنڈا لہراتے ہیں، اسلام کا پرچم لہراتے ہیں، تو ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ سورج نکل گیا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، فجر کی نماز چھوٹ گئی میرے بھائیوں، باجماعت جو صحابہ کرام کی نماز چھوٹ گئی فجر کی۔ اب جب قلعہ تستر پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہتے ہیں، جب قلعہ تستر پر اسلام کا پرچم لہرا رہتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں، تو اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب تو مجھ سے فجر کی نماز چھوڑ گئی ہے، اب ہمیں تو جلدی سے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام فوراً جاتے ہیں، تیمم کر کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس کو دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیمم بنا کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس جگہ سجدہ کرتے ہیں، وہ جگہ جو سجدہ کرنے کی جو جگہ تھی، وہ جگہ جو ہے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس اتنا روتے ہیں کہ وہ سجدے کی جو جگہ ہوتی تھی، وہ جگہ جو آنسوں سے بھیگ گئی تھی، آنسوں سے تر ہو گئی تھی، گیلی ہو گئی تھی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ اتنا تم کیوں رہے ہو کہ تمہاری سجدے کی جو جگہ ہے وہ بھیگ گئی ہو، گیلی ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اے ساتھیو، اے صحابہ، اس ہاتھ نے جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیا تھا، اس دن سے لے کر کے آج تک میری فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، میری فجر کی نماز باجماعت نہیں چھوٹی تھی۔ آج یہ میرا پہلا دن ہے کہ آج مجھ سے فجر کی نماز جو چھوٹ گئی ہے، باجماعت نماز چھوٹ گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اے صحابہ، اگر میرے کاروبار میں آگ لگا دیا جاتا، میرے سامان کو پھینک دیا جاتا، گھر میں آگ لگا دیا جاتا، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، اتنا مجھے افسوس نہیں ہوتا جتنا آج مجھے نماز ضائع ہونے کا ہو رہا ہے، نماز چھوڑنے کا ہو رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے میرے دینی بھائیوں، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں
کہ کیا آج ہم اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر زندہ رہنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم آپ زندہ رہنے کے لائق ہیں تو یہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا آج ہم آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے؟ غور کیجیے میرے دینی بھائی، آج ہم تو دکانوں میں بیٹھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، موبائل چلانے میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گیمز کھیلنے میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر بات چیت کرنے میں نماز کو چھوڑ دیتے، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ آج میرے دینی بھائی، اور یہ طریقہ غلط ہے۔ غور کی اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو 15 منٹ 10 منٹ کے لیے بند کر دیں گے تو کیا آپ نقصان میں ہو جائیں گے؟ کیا آپ کا گھاٹا ہو جائے گا؟ کیا آپ کا خسارہ ہو جائے گا؟ نہیں میرے دینی بھائی، آپ اللہ کے واسطے آپ اپنی دکان کو 10 منٹ کے لیے بند کریں، 15 منٹ کے لیے بند کریں نماز کے لیے میرے دینی بھائی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایمان والے بندے وہ لوگ ہیں، مومن بندے وہ لوگ ہیں جو اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے، اپنی دکان کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان والے مومن والے بندے وہی لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تجارت سے بڑھ کر کے، نماز سے بڑھ کر کے آپ کی تجارت نہیں ہے، آپ کی بزنس نہیں ہے، آپ کا دکان نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے میرے دینی بھائی۔ سعودی عرب کی سرزمین جو ابھی بھی مثال موجود ہے کہ وہاں جیسی اذان ہوتی ہے فوراً دکان کو بند کر دیا جاتا ہے، دکان کو بند کر دیا جاتا ہے میرے دینی بھائیوں، ابھی اس کی مثال موجود ہے۔ آپ جائیں دیکھیں کہ وہاں جیسی اذان ہوتی ہے فوراً دکان کو بند کر دیا جاتا ہے، اپنی کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر جا کر کے پھر دکان کو کھولتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ پابندی کی رہے، نماز کی پابندی کریں اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں میری دینی بھائی۔ خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں روزے دار انسان نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ مسجد قریب ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے میری دینی بھائی۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی میرے دینی بھائیوں جن کا نام عبداللہ بن مکتوم ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا آدمی ہوں، میں ایک نابینا انسان ہوں، اور مجھے گھر سے لے کر کے مسجد تک کوئی مجھے لانے والا نہیں ہے، کوئی میرا خیال کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے لانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے رخصت دے دیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، تم جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ جب وہ صحابی پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او آدمی، او صحابی ادھر آؤ۔ دوبارہ پلٹ کر کے آتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ حل تسمع النداء، وہ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، میرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاجب، تو تم جواب دو۔ جواب دینے کا مطلب یعنی تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ جب تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو، مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھو، تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں لے رہی تھی۔ غور کیجیے، جب ایک نابینا صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے گھر میں پڑھنے کے لیے، تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں؟ ہم ہٹے کٹے ہو کر کے، نوجوان ہو کر کے، توانائی ہونے کے باوجود بھی، طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے میرے دین بھائی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے میرے دینی بھائیوں، اور تنہا نماز پڑھنے سے کم ثواب ملتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی نماز کے تعلق سے۔ پہلا پہلو ہوا
انشاءاللہ اگلے درس میں جو اور پہلو باقی ہیں، جو پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹ پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آخر میں رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العالمین تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، آمین رب العالمین۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔